میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں۔ آزاد بھی ہیں، بالغ ہیں، مرد ہیں، کسی کے بھی زیر اثر نہیں، تو یہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اور عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، یہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ اور بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، غلاموں میں یہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرما دیا، واضح فرما دیا کہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں۔ میرے محترم سامعین، صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت کے اوپر پڑتی ہیں جو سب سے بلند ہو۔ پورے محلے میں، شہر میں جو سب سے اونچی عمارت ہے، سب سے پہلے سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑیں گی۔ تو اسی طرح آفتاب نبوت جب بلند ہوا، آفتاب نبوت جب طلوع ہوا، اس کی کرنیں، اس کی روشنی اس انسان کے اوپر پڑی ہیں جو انسانوں میں سب سے بلند ہے۔ انبیاء کے بعد جس کو سب سے اونچی شان ملی ہے، سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ آج دیکھو دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، اتنے ارب ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ کوئی بھی گنتی کتنی بڑی ہو، آخر اس کی ابتدا بھی تو کہیں سے ہوتی ہے نا۔ اگر اس کو پیچھے لے جائیں، 1.5 لاکھ، 1.5 کروڑ، 1.5 لاکھ، 1.5 ہزار، 150، پھر اور پیچھے چلتے چلے جائیں تو ظاہر ہے 4، 5 اور 3، 2 کے بعد پھر ایک اکائی سے کام شروع ہوگا، اور وہی اکائی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قصر نبوت مکمل ہونے میں صرف 1 اینچ باقی ہے، اور جو نبی بھی دنیا میں آیا، ہر نبی نے پچھلے نبی کی تصدیق کی اور آنے والے نبی کی بشارت سنائی کہ میرے سے پہلے یہ نبی، یہ سچا نبی تھا، اور میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بتایا کہ میرے بعد من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس احمد سے مراد کملی والے پیغمبر ہیں۔ وہ قادیانی بے ایمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مراد ہوں، غلط ہے، جھوٹ ہے یہ۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، ان کا وہ لطیفے کے طور پہ واقعہ ہے، تو میں نے کہا چلو وہ بھی ذہن میں آ گیا تو بتا دیں۔ کہنے لگے میں ایک بس پہ سوار ہوا، میرا ابتدائی دور تھا، تو یہ قادیانی بے ایمان بیٹھے ہوئے قادیان جا رہے تھے، میں بھی اس میں بیٹھ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں، وہ اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کر رہے ہیں، جھوٹے اس کے خواب بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی مجھے بھی یہ خواب آیا ہے اور مجھے ملا ہے یہ بے ایمان۔ انہوں نے کہا جی اچھا، کیا ارشاد فرمایا انہوں نے کہا کیا ارشاد کرنا ہے؟ میں نے دیکھا کہ حشر بپا ہے
اور یہ بے ایمان جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور جو اس کے ماننے والے وہ بھی سارے ادھر ہی جا رہے ہیں جہنم میں۔ تو یہ کہتا ہے میں ہوں جی، حالانکہ یہ تھوڑی ہے، وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ کا نام زمین کے اوپر محمد ہے اور آسمان پہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام آئے تو حضور کے اوپر درود پڑھیں، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو اس لیے احمدی تو ہم ہیں، ہم حضور کے ماننے والے، یہ تو قادیانی ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ تو میرے محترم سامعین، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن اپنے بعد آنے کی بشارت نہیں دے رہے کہ میرے بعد کون آئے گا، بلکہ حضور فرما رہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے اب میرے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد قیامت کی خبر دی ہے کہ اب قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ آ کر نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، حالانکہ میں اللہ کا آخری اور سچا رسول ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ قصر نبوت مکمل ہونے میں 1 اینٹ باقی ہے۔ ہر آنے والا دیکھ کے کہتا ہے محل بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ جگہ خالی ہے، 1 اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں وہی آخری اینٹ ہوں، میں آ گیا ہوں، اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، وہ محل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آئیں اسلام کا محل، جس کی پہلی اینٹ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ پہلی اینٹ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق میرے محبوب خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، ہر ایک نے سوچا، مہلت مانگی، وقت مانگا، سوچنے کا موقع دیں۔ کوئی نہ کوئی آگے سے بات کی، فرمایا ایک ابو بکر ہے جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اور اس نے اسی وقت قبول کر لیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ حالانکہ زیر تربیت ہیں، 10 سال کی عمر ہے، بچے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا علی اللہ کی دعوت کو قبول کرو، تو کہنے لگے کہ مجھے موقع دیجئے، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں، ابو طالب سے مشورہ کر لوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مشورہ نہ کرنا، جی مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو نہ صحیح، بتانا نا، ابھی اسلام کے اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگلے دن سیدنا علی مرتضیٰ خود ہی تشریف لے آئے اور آ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئی خواتین میں، ورقہ بن نوفل مسلمان ہوئے، لیکن ان سب نے اسلام قبول کیا، یہ اپنی ذات تک رہے ہیں جی، کیونکہ حضرت علی ہیں، وہ کسی دشمن کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، 10 سال کی عمر کا بچہ کیا کرے گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گھر میں ہیں، زید بن حارثہ غلام ہے۔ اب آزاد بالغ مرد ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور فوراً تبلیغ بھی شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ مکہ سے باہر تھے، تشریف لائے، اور ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 14 سال کی عمر میں دوستی ہوئی۔ اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، کتنے سال کی پرانی دوستی ہے۔ 1-2 مکہ سے باہر حضور کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں نا ساری دنیا مان لیتی ہے، لیکن جو بچپن کے لنگوٹیے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتے۔ سب سے مشکل ان کو منانا اور اس کے بعد بیوی کو منانا، کیوں جی یہ مشکل کام ہے یہ؟ ساری دنیا اس کو ولی باہر مان لے گی اور وہ نہیں مانے گی۔ ایک پیر صاحب کی اہلیہ، وہ اس کی ولایت کو مانتی نہیں تھی، اس نے کہا چلو آج اس کو کوئی کرامت دکھاتے ہیں۔
بعض ایسے نا کرامتوں کے شوقین ہوتے ہیں، مگر ایمان جس کے مقدر میں ہو، ہدایت جس کے مقدر میں ہو، تو پیر صاحب نے اڑ کر دکھایا۔ اب اڑنا کوئی کمال تو نہیں ہے، جہاز بھی اڑتا ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، جانور بھی اڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا شاید اللہ کی بندی کو سمجھ آ جائے۔ کہنے لگی کہ تو پیر بنا پھرتا ہے، آج میں نے پیر دیکھا جو اڑ کے جا رہا تھا۔ یعنی اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا۔ اچھا تم تھے، اس لیے ذرا ٹیڑے ٹیڑے اڑ کے جا رہے تھے، خامی نکال دی۔ تو بیوی جلدی نہیں مانتی، لنگوٹیے یار وہ نہیں مانتے، ساری دنیا مان لے گی، وہ نہیں مانتے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے 14 سال کی عمر کے دوست ہیں، مکہ سے باہر ہیں، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ والوں نے انکار کر دیا، تشریف لائے۔ کسی نے بتایا ابو بکر تمہیں پتہ نہیں تمہارے یار نے اعلان نبوت کر دیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے؟ اچھا۔ اپنا کپڑا کاروبار وہیں چھوڑا، کپڑے کے تاجر تھے، چھوڑا اور سیدھے حضور کے دولت خانے کے اوپر حضور تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے بعد حضور فرماتے ابو بکر میں اللہ کی طرف سے اللہ کا سچا نبی ہوں، تعارف کرایا اپنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام سنایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو سن رہے ہیں، جو ہی حضور نے گفتگو مکمل فرمائی، ہاتھ آگے بڑھا دیا، مجھے بیعت فرما لیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ حضور فرماتے میں تو منتظر تھا کہ کوئی بات کہے، کوئی پوچھے آگے سے، لیکن انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے وہ منتظر تھے، بس حضور اپنی زبان مبارک سے نکالے اور میں اس کو قبول کروں اور اس کی تصدیق کر دوں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ کا لقب جو صدیق ہے یہ اس دن سے پڑا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ نہیں، جب آپ نے معراج کی تصدیق کی اس وقت آپ کا یہ صدیق لقب پڑا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کر گھر نہیں بیٹھے، پھر مسلمان ہو کر پھر صرف کاروبار نہیں کیا، اب دکانداری تھوڑی ہے اور تبلیغ زیادہ ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو پیغام سنا رہے ہیں۔ اور جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، اور ان کا نام مکے کے بڑے تاجروں میں ہے۔ یہ اسی محلے میں رہتے تھے جہاں پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھی۔ بڑے بڑے تاجر جس محلے میں رہتے تھے، ان کی رہائش بھی اسی محلے میں تھی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کی خدمت میں لے کر آئے اور عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ جو 11 افراد 10-11 افراد، یہ میری سارے دن کی کمائی ہے، حضور کی خدمت میں لائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو مسلمان کیا۔ یہ آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، یہ ایک انفرادیت ہے آپ کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بکریاں چرا رہا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ